السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم حاضرین، پچھلے ہفتے درس میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا جس کا تعلق بنی اسرائیل کے دو مسلمانوں سے متعلق تھا، اور اس قصے میں 1000 دینار کی بات تھی۔ آج کے اس درس میں بھی آپ کے سامنے 1000 دینار سے متعلق ایک واقعہ بیان کرنا۔ 1000 دینار کتنا ہوتا ہے؟ 3.5 کروڑ روپے۔ 1000 دینار یعنی سونے کے سکے، 1000 سونے کے سکے۔ امام جریر طبری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، بڑا پیارا سا واقعہ ہے، ہم سب کے لیے سبق ہے۔ ہم سب کو کس طریقے کی زندگی گزارنا چاہیے اس واقعے سے معلوم ہوتا۔ 240 ہجری کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 230 سال کے بعد مکہ ہی کا واقعہ ہے۔ مشہور مفسر ہیں امام جریر طبری رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ میں حج کے موسم میں مکہ گیا ہوا تھا۔ میں ایک دن جب پہنچا مکہ تو لوگوں کے درمیان میں نے ایک خراسانی کو، خراسان سے آیا ہوا ایک بندہ، اس کو اعلان کرتے ہوئے میں نے سنا کہ بھائیوں میری 1000 دینار کی تھیلی غائب ہو گئی ہے، آپ میں سے جس کو ملی ہو لا کر کے مجھے دے دو۔ تو کہتے ہیں مکہ ہی کا، وہیں کا رہنے والا ایک بندہ کھڑا ہوا، بزرگ تھا، بڑی عمر کے انسان، کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اے خراسانی، ہمارا یہ جو شہر مکہ ہے، یہاں غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، اور یہاں بہت زیادہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا مال کسی ایسے بندے کو ملا ہو جس کو مال کی ضرورت ہے، تو ایک کام کرو، آپ اس کے لیے کچھ انعام کا اعلان کر دو تاکہ آپ کو آپ کی رقم بھی مل جائے، اس کی مدد بھی ہو جائے۔ تو وہ خراسانی کہنے لگا آپ کے حساب سے کتنا ہونا چاہیے؟ تو اس نے کہا 100 پر 10 دینار، یعنی گویا کہ 1000 دینار پر کتنے؟ 100 دینار۔ 100 دینار اس کو دے دیجئے، باقی 900 آپ رکھ لیجئے۔ تو کہا نہیں، میں اس پر راضی نہیں ہوں، بلکہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ مجلس ختم ہو گئی۔ امام جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس مکی بوڑھے انسان کی بات سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ ہو نہ ہو مال اسی کے پاس ہے، کیونکہ ایسی بات وہی کرتا ہے جس کو علم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جب وہ بندہ وہاں سے چلا، وہ بزرگ انسان، تو میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ اپنے گھر پہنچا، بہت سیدھا سا گھر، کھنڈرات والا۔ جب گھر میں پہنچا تو اس نے پکارا لبابہ، لبابہ اس کی بیوی کا نام، تو اس نے کہا لبیک یا ابا غیاس۔ ابو غیاس مکی انسان کا، بزرگ کا نام تھا۔ تو کہنے لگا مجھے وہ بندہ مل گیا جس کی یہ تھیلی ہے 1000 دینار کی جو ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے، کیا کروں؟ واپس کر دینا چاہیے۔ اب آپ اس کے گھر کی حالت دیکھیں۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں پچھلے 50 سال سے فقیری اور محتاجی کا بسیرا ہے، 50 سال سے، اور یہ بوڑھا جانتے ہیں آپ 86 سال کی عمر ہے اس کی، 86۔ کہنے لگی آپ کے گھر میں پچھلے 50 سال سے فقیری اور محتاجی کا بسیرا ہے، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ کی 2 بہنیں ہیں، آپ کی ایک ساس ہے، اور آپ کی ایک بیوی یعنی میں، اور آپ ایک، ہم گھر میں کل 9 افراد ہیں، اور مال کے نام پر پھوٹی کوڑی بھی نہیں، بس روزانہ آپ کہیں سے یہاں وہاں سے لے کر کے آتے ہیں، جاتے کھیتوں میں کام کرتے، جو مل جاتا ہے ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ آپ کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ مالک ہے، قیامت کے دن جس کا مال ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کروا دے گا، وہ ایک قرض آپ کی جانب سے ادا کر دے گا۔ تو بزرگ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اس عمر میں پہنچ کر کے میں حرام مال کھاؤں؟ 86 سال سے ایک بھی حرام مال کا لقمہ نہیں کھایا، اب جب کہ میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا، میں قبر میں جانے والا ہوں، تم چاہتی ہو کہ میں یہ حرام مال کھاؤں؟ واللہ میں ایسا نہیں کر سکتا، 86 سال سے میں نے حرام مال نہیں کھایا۔ پھر کہتے امام جریر طبری رحمہ اللہ دوسرا دن آیا۔ اب جب دوسرا دن آیا تو پھر سے وہ خراسانی کھڑے ہو کر کے اعلان کرنے لگا بھائی کسی کو میرے مال کی تھیلی ملی ہو واپس کر دے۔ پھر سے یہ بوڑھا کھڑا ہوا، کہنے لگا میں نے آپ کو کل کہا تھا نا آپ کو انعام کا اعلان کر دو، تو ایسی صورت میں آپ کو جو ہے آپ کے مال کی تھیلی مل سکتی، ہو سکتا ہے کسی غریب کے ہاتھ لگی ہو۔ تو کہنے لگا آپ کے حساب سے کتنا ہونا چاہیے؟ کہنے لگا چلو بھائی اگر 1000 پر 100 نہیں دے سکتے تو 10 دینار کا اعلان کر دو۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ 10 دینار، اب آپ سوچیں گے
कितना बड़ा बखील इंसान है। 1000 दीनार का मालिक 10 दीनार भी नहीं दे सकता है। और आगे सुनिए, तीसरा दिन आया, फिर से ये बंदा खड़े होकर के ऐलान कर रहा है कोई जो दे सकता है। फिर से ये बुजुर्ग खड़ा हुआ, कहने लगा मैंने परसों आपसे 100 दीनार की बात कही थी, कल 10 दीनार की बात कही थी, चलो आज इस बात पर राजी हो जाओ कि जो देगा उसको 1 दीनार दे दूंगा। 1 दीनार, हो सकता है आपके 1 दीनार से उसका फायदा हो कि उस 1 दीनार में से आधे दीनार से वो मशकीजा खरीद ले कि वो लोगों को पानी पिलाए, लोग उसकी मदद कर दे, और आधी रकम से आधे दीनार से वो बकरी खरीद ले, अपने घर वालों को दूध पिलाए। 1 दीनार कितना होता है पता है आपको? 4.25 ग्राम। 4.25 ग्राम सोने की कीमत तकरीबन 35-36 हजार रुपए होते। 35-36 हजार में तो आराम से बकरी भी मिलेगी, मशकीजा भी मिलेगा, और भी दीगर जरूरतें पूरी हो सकती। तो कहा नहीं, मैं इस पर भी राजी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं 1 दीनार भी नहीं दे सकता। बूढ़ा आजिज आ गया, उस खुरासानी का हाथ पकड़ता, कहता बस कर भाई, चल मेरे घर, तेरी 1000 दीनार की थैली मेरे पास है। जब से मुझे वो 1000 दीनार की थैली मिली है, मेरा सोना, मेरी नींद हराम हो गई है। चल अपना दीनार ले और जा, तुझे 1 दीनार भी नहीं देना ना, चल। बंदा चला लेकर के अपने घर जाने के बाद मिट्टी में दफन करके रखा था, मिट्टी खोदा और निकाल करके 1000 दीनार उसको दे दिया। ये बंदा खुशी खुशी वापस जाने लगा। इमाम जरीर तबरी रहमतुल्लाह आज भी है, पीछे पीछे मौजूद है, आज भी, जो इस वाक़ये के आईनी गवाह है, शाहिद हैं। जैसे दरवाजे पर पहुंचा, वापस आया खुरासानी, कहने लगा भाई सुनो, मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, मेरे अब्बा ने 3000 दीनार छोड़े। 3000 दीनार कितने हो गए? तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा रुपए हो गए। 3000 दीनार छोड़े थे और मुझसे कहा था कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो 1000 दीनार सदका कर देना। 1/3 की वसीयत तो करना जायज है, 1/3 हिस्सा माल का। कहा 1000 दीनार सदका कर देना। और कहने लगा वल्लाही खुरासान से मक्का के दरमियान मैंने तुमसे ज्यादा फकीर इंसान कोई नहीं देखा, ये 1000 दीनार मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। जो 1 दीनार नहीं दे रहा था, उसने 1000 दीनार दे दिया, अपने अब्बा की वसीयत पूरी कर दी। अब आप सोचिए, वो बंदा चला गया। अल्लाह वाले होते, 1000 दीनार 3.5 करोड़ रुपए, मजाक की बात है, मजाक की बात है। इमाम जरीर तबरी रहमतुल्लाह भी पीछे पीछे चलने लगे कि भाई मैं भी चाहता हूं, मेरा काम खत्म हो गया, वाकया मुकम्मल हो गया, ये पैसा जिसका था उसके हवाले हो गया और उसने वापस कर दिया। ये बूढ़ा आया, पकड़ा, कहा तुम कहां जा रहे हो, रुको, मैं पहले ही दिन से जानता हूं तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम क्या समझते हो मैंने नहीं देखा तुमको, आओ बैठो। उसने अपनी बेटियों को बुलाया, दोनों बहनों को बुलाया, सास को बुलाया, बीवी को बुलाया, खुद बैठा और इमाम जरीर तबरी रहमतुल्लाह को बैठा। कितने लोग हो गए? 10। का सबका हिस्सा है, सबका हिस्सा लगाया, 100 तुम, 100 तुम, 100 तुम, 100 तुम, सबको 100 दीनार दे दिए। आज इस घर में कितनी खुशी का, 50 साल के बाद आज फकीरी दूर हो रही। इमाम जरीर तबरी रहमतुल्लाह से वो बंदा कहता है मैंने देखा कि तुम बहुत अच्छे हो, और अभी उम्र कितनी है? तकरीबन 16-17 साल के हैं इमाम जरीर तबरी रहमतुल्लाह। कहने लगा मुझे तुम बहुत अच्छे इंसान नजर आते हो, ये 100 दीनार रखो और इससे तुम अपने इल्म का सफर और अपने आगे के मरहले तय करते रहना। इमाम जरीर तबरी रहमतुल्लाह कहते हैं मैंने 100 दीनार लिया, मैं वापस चला आया और उस 100 दीनार से अगले 2 साल तक मैं सफर करता रहा, इल्म हासिल करता रहा, खाता रहा और कागज और कलम खरीदता रहा, रोशनाई खरीदता रहा ताकि पढ़ने लिखने का इंतजाम कर सकूं, अगले 2 साल तक। कहते हैं 16 साल के बाद मैं दोबारा मक्का आया, अपने गांव चला गया, अपने इलाके चला गया। 16 साल के बाद मैं दोबारा वापस आया मक्के में। मैंने पता किया वो खुरासानी, ये वाकया मशहूर हो गया फिर बाद में मक्का के अंदर। मैंने पता किया कि वो बंदा कहा गया, लोगों ने कहा कि उसका इंतकाल हो गया, उसकी बीवी का भी इंतकाल हो गया, उसके सास का भी इंतकाल हो गया, और जो उसकी 2 बहनें और 4 बेटियां जो थी ना, इस वाकये की शोहरत के बाद फायदा यह हुआ कि बड़े बड़े लोगों ने, जिनकी पहुंच हुकूमतों तक थी, ऐसे बड़े बड़े मालदार और नेक लोगों ने इसकी बहनों और बेटियों से शादियां करी। किसका फायदा है? हलाल खाने का फायदा, हराम से बचने का फायदा है, जिंदगी के अंदर हराम माल शामिल ना करने का नतीजा है।
اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا نتیجہ ہے کہ آپ اگر حرام سے بچتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، زہد اختیار کرتے ہیں، دوسرے کے مال پر آپ کی نظر نہیں ہوتی، آپ کو مال مل جائے آپ مال واپس کر دیتے ہیں، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ آپ کا مستقبل بچاتا ہے، آپ کا مستقبل سنوار دیتا ہے۔ اس بندے کو کوئی نہیں جانتا، ابو غیاث المکی کو، جس کا یہ پورا واقعہ امام جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں درج کیا ہے، کوئی نہیں جانتا اس کو اگر یہ واقعہ نہ ہوا، لیکن 86 سال تک بندے نے ایک حرام کا لقمہ نہیں کھایا، موقع تھا، کسی کو نہیں پتا چلتا، لیکن اس کو پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب کا علم ہے کہ یہ کس کا مال ہے، کس کے پاس ہے، یہ واپس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حلال شامل کریں، حرام سے بچیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، اپنے گھر والوں کو حلال کھلائیں۔ یہ نہیں کہ آج کی چمک دمک کے چکر میں آ کر کے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ہم لون لیں، گھر لیں، قرض پر، سود پر، بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے لیے زہد اختیار کریں گے، حرام سے بچیں گے، حلال اختیار کریں گے، اللہ نے کیا کہا؟ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ بندے کے باپ نے وصیت کی تھی کہاں؟ خراسان میں، میرے مرنے کے بعد 1000 دینار صدقہ کر دینا، اور یہ بندہ کہاں لا کر کے دے رہا ہے وہ 1000 دینار؟ مکے۔ آپ یہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں نا اپنی غریبی دور کرنے کے لیے، اللہ پوری دنیا میں کسی بندے کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہوتا ہے کہ کہیں کسی کو تمہاری مدد کی ضرورت، جاؤ اس کی مدد کرو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور آگے کیا کہا؟ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو حرام سے بچنے اور حلال کھانے کی، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔